ان کو جب آ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب بس حضرت اسرائیل آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں کیونکہ سیدہ کا وقت قریب آ گیا ہے. تو آپ ان کی تیمارداری کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اے ختیجہ تم پر تو اللہ نے سلام بھجوایا ہے، تم پریشان تو نہیں ہونا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی جلد. اور وہ مسکرا دیتی تھی. انہیں معلوم تھا، نیک سیرت تھیں، میں نے پہلے کہ عرض کیا کہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تو انہیں معلوم تھا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتی تھی آپ نے میرا کتنا خیال رکھا ہے اس آخری وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی. میں نے اس وقت آپ سے شادی کی جب آپ جوان تھے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی. اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو زندگی میں، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اپنی اس کنیز کو معاف کر دیجیے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ختیجہ تجھ سے غلطی، تجھ سے کوئی خطا، تو تو میری رفیقہ حیات ہے، تو تو میری کائنات ہے، تو تو میری جان ہے، تو نے تو میرا بڑا ساتھ دیا ہے. خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہ دیتا جتنا تو نے میرا ساتھ دیا ہے. میرا ختیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی سی درخواست ہے، یہ میاں بیوی میں آخری گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا کہو ختیجہ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی نام نہیں لیا میری ماں نے اپنے شوہر کا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرا انتقال ہو جائے تو میری ایک آرزو ہے، مجھے قبر میں آپ اتاریے گا اور مجھے اتارنے سے پہلے آپ لیٹیے گا اس پہ اور میری مغفرت کی دعا کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے رو دیے، بہت زار و قطار روئے. اتنا روئے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت کو بھی آنسو آ گئے. قریبی تشریف فرما تھے اور اجازت کے منتظر تھے. سرکار کا گھر ہے نا، اجازت تو لینی پڑے گی، اجازت تو لینی پڑے گی. حکم اذن تو ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن سرکار کا گھر ہے، اجازت ہوئی. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روح قبض کر لی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر صرف آنسو تھے. آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کفنایا، غسل دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی سہیلی موجود تھیں، انہوں نے غسل دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا. اس بحث میں پڑے بغیر اصل بات تو یہ ہے کہ قبر کی کیا منزل تھی. جب آپ کی قبر، بغلی قبریں ہوتی تھیں، جب آپ کی قبر کھودی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کے مطابق اس قبر میں اتر کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں کی، اور پھر آپ لیٹ گئے، چت لیٹ گئے. اور اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریبی کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے علی ایسے ہی لیٹے گی نا ختیجہ، ایسے ہی سیدھا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا. اس وقت ناظرین کرام قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کو میں ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ آپ کو ابن اسحاق کی روایت میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ، کیونکہ یہ مشیت ایزدی کو معلوم تھا قد نرى تقلبا میں وجهك في السماء، قبلہ تبدیل ہوگا مدینہ منورہ میں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تردد کے بغیر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. ابھی تو تحویل قبلہ بھی کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی ہیں، میں سرکار نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دعائیں پڑھیں، خدیجہ کو آخری سلام کہا، الوداع کہا، پھر قبر پر مٹی ڈال دی. آج کا دن بڑا اہم دن ہے. میں نے کوشش کی ناظرین کہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے میں آپ کو یہ واقعہ بیان کروں. میں نے پوری کتاب لکھی ہے، ہماری ماں، بازاروں میں دستیاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو ان کی
وفات کا واقعہ ہے، یہ بڑا دردناک ہے، ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا ساتھ تھا۔ آپ سوچئے نا، 25 برس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 برس کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ساتھ تو ہو گیا 15 برس کا، اور اس کے بعد پھر مزید 10 سال صحبتوں کے، تو پورے 25 برس کا ساتھ تھا، پورے 25 برس کو مذاق نہیں ہوتے 25 برس۔ اور آپ کی حیات پاک میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، پھر اس کے بعد آپ کی حیات، آپ کے انتقال کے پھر 1 سال بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اس کے بعد ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے بڑی محبت ہے سرکار کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے فرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، ان کا بھی ایک الگ مقام ہے۔ یہ ہماری مائیں جو ہیں ناظرین کرام، ہم ہی بدبخت بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے بارے میں نہیں جانتے۔